أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. آج انشاءاللہ سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 34 تک کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اول یہ سمجھ لیجئے کہ آج کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں، اس کو میں کم وقت میں آپ کو 1 سے 1.5 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 34 تک میں اہم پوائنٹ بیان کیے ہیں. مثلا قرآن کی نظر میں سمجھدار اور عقل مند کون، اس کی 9 نشانیاں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کی نظر میں بے وقوف اور اللہ کی لعنت کا مستحق کون، ٹھیک ہے، اس کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. تو سمجھداروں کی کتنی نشانی ہیں؟ 9. اور جو اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، جو قرآن کی نظر میں ناسمجھ کہلائے، ان کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3. اسی طریقے سے ان آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ کو ستایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے انبیاء کو بھی ستایا جا چکا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے علم کو بیان کیا گیا ہے اور غیر اللہ کی بے بسی اور ناقص العلمی کو بھی بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ان آیات میں اللہ کا عذاب، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ چکے ہیں. اب ہم آیت اور ترجمہ اور مطلب سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو کہ عقل مند ہیں. یعنی ایک بندہ حق کو حق دیکھتا ہے، حق کو حق سمجھتا ہے، اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا اور اس کو اختیار بھی کر لیتا ہے. ایک بندہ وہ ہے جو حق کو حق دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کو حق سمجھتا ہی نہیں ہے، تو قبول کیسے کرے گا؟ وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے گا، عقل میں آئے گا تو مانے گا ورنہ نہیں مانے گا. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی چیز یعنی قرآن کریم کو حق سمجھتا ہے اور جو حق نہیں سمجھتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو کہ عقل مند ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے ہم اس کا صحیح استعمال کریں. دیکھیے اللہ رب العزت نے ہر بندے کو عقل بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے. ایک پیر پر بندہ کھڑا رہ سکتا ہے، 2 پیروں پر ادھا کھڑا نہیں رہ سکتا. ایک پیر پر کھڑا رہنے کا اختیار ہے. تو انسان مکلف بھی ہے، اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے، عقل بھی دی گئی ہے. لہٰذا کوئی بندہ چوری کر کے یوں نہ کہے کہ وہ تو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے چوری کی. نہیں، اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا، اختیار بھی تو دیا ہے. اختیار غلط استعمال کیا تو چوری کی، اور صحیح استعمال کرتا تو چوری نہ کرتا. تو نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو کہ عقل مند ہوتے ہیں. اس لیے جب اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو ہم عقل کا صحیح استعمال کریں. اور ہاں، احکام شریعت کو ہم ہمیشہ عقل کے سطح پر نہ رکھیں کہ یہ بات میری عقل میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کچھ باتیں وہ ہیں جو عقل میں نہیں آئے گی لیکن ماننا ضروری ہے، جیسے جنت جہنم اللہ کی ذات و صفات عقل میں نہیں آئے گی لیکن ماننا ضروری ہے. تو اسی کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ سمجھتے تو وہی ہے جو کہ عقل مند ہیں. ٹھیک ہے، بات کی جو آیات ہے اس میں 9 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. میں آپ کے سامنے پہلے 9 نشانیاں سمجھا دیتا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا، آپ اچھی طرح بات سمجھ جائیں گے. سمجھدار کون؟ پہلی نشانی اللہ تعالیٰ کے عہد کو یاد رکھنا. کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا، جس کا تذکرہ 9ویں پارے میں ہے کہ الست بربکم. یہ اللہ نے ہم سب کی روحوں سے وعدہ لیا ہے. عقل میں نہیں آ رہا نا، لیکن ماننا ضرور اس لیے کہ قرآن میں ہے. نہیں مانے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے ہم سب سے عالم ارواح میں ہم سب سے یہ وعدہ لیا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم سب کہہ چکے ہیں بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار. تو گویا ہم اللہ سے عہد کر چکے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کو پروردگار مانیں گے، آپ ہی کو کرتا رہتا مانیں گے، آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہے نا، آپ ہی سے امید وابستہ کریں گے. تو جب وہاں ہم عہد کر چکے ہیں پھر اس عہد کو یہاں توڑنا، غیر اللہ کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانا، جی سجدے کرنا، میں اشارہ کیے دیتا ہوں، یہ ساری باتیں خلاف شریعت ہے اور ان سب سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے عہد کو یاد رکھنا یعنی ہم سب اللہ کو عالم ارواح میں اپنا رب سمجھ کر آئے ہیں، لہٰذا دنیا میں بھی اللہ ہی کو اپنا پروردگار سمجھنا، یہ عقل مندوں کی پہلی نشانی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، دوسری نشانی انسان کے خالق اور مخلوق کے درمیان جو معاہدے ہیں ان کو نہ توڑنا. کیا مطلب؟ جیسے ہم لوگ کبھی کبھی آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، جیسے پارٹنرشپ میں کاروبار ہو رہا ہے، میں نے پہلے بھی جمعہ میں مثال دی تھی. تو دونوں جب آپس میں اپنی رقم لگا کر کاروبار کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دونوں آپس میں یہ عہد کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی جان کی، عزت کی، مال کی، سب کی حفاظت کریں گے. دوسرا بندہ بھی اپنا مال لگا کر یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کی جان کی، عزت کی، مال کی حفاظت کروں گا. اب اگر کوئی بندہ اس عہد کو توڑ دیتا ہے تو قرآن کی نظر میں سب سے بڑا بیوقوف وہی کہلائے گا. تو جو اللہ کے عہد کو نہیں توڑتے اور مخلوقات کے ساتھ جو ہمارے وعدے ہوتے ہیں، عہد ہوتے ہیں، ان کو نہیں توڑتے. 2 نشانیاں ہوئی. تیسری نشانی یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. چوتھی نشانی اللہ کی خشیت رکھنا. کیا مطلب؟ خشیت عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی کا خوف رکھنا اس کی عظمت کے ساتھ. کیا مطلب؟ ہم لوگ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت ہے. نہیں، سانپ سے کیوں ڈرتے ہیں کہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے. ہم اللہ سے اس معنی کر کے نہ ڈریں، ہم اللہ کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ سے ڈریں کہ اللہ بڑی عظمت والے ہیں. بس سمجھنا ہے. تو اللہ کی عظمت کے ساتھ ڈرنا اس کو خشیت کہتے ہیں.
تو اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرنا، اللہ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ بھی عقل مندوں کی ایک نشانی ہے۔ پانچویں نشانی، آخرت میں جو ہمارا حساب کتاب ہوگا اس سے ڈریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ تو 5 نشانیاں ہو گئی۔ نمبر 1، جب عالم ارواح میں رب کو رب سمجھا ہے تو دنیا میں بھی رب کو رب سمجھنا۔ نمبر 2، جو آپس میں معاہدے ہوتے ہیں ان کو نہ توڑنا۔ نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 4، اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت دل میں رکھنا۔ نمبر 5، آخرت میں ہونے والے حساب سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ہمارا برا حساب نہ ہو جائے۔ اس لیے میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کیجیے کہ اللہ قیامت کے دن آپ ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ نہ فرمائیے، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ اگر اللہ کے عدل کا معاملہ ہو گیا نا، قسم خدا کی ایک کپ چائے کی پیالی کا بھی ہم لوگ حساب نہیں دے پائیں گے اگر اللہ کے عدل کا معاملہ ہو گیا۔ اور اگر اللہ کے فضل کا معاملہ ہو گیا تو چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے۔ کیا دعا کرنا ہے؟ اے اللہ، بولیے میرے ساتھ تاکہ آپ جب بولیں گے تو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا۔ اے اللہ، آپ قیامت کے دن ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ نہ فرمائیے، فضل کا معاملہ فرمائیے کہ ہم محتاج ہیں، آپ غنی ہیں۔ عاجزی کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ اوکے بات۔ نمبر 7، رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرنا۔ تو صبر کرنے والا بھی قرآن کی نظر میں سمجھدار ہے۔ نمبر 8، نماز قائم کرنا۔ نماز کیسے قائم کرنا؟ دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ اچھی طرح فارغ ہونا، اچھی طرح وضو کرنا، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ اللہ کا استحضار کرتے ہوئے خلاف سنت کام نہ کرتے ہوئے نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز کے آداب کا لحاظ رکھنا۔ اس طرح نماز پڑھے گا تو قرآن کی نظر میں سمجھدار ہو جائے گا۔ اور 8ویں نشانی، چھپ کر اور علانیہ سب کے سامنے راہ خدا میں خرچ کرنے والا۔ اس لیے جو چندے والوں کو رقم دیتے ہیں وہ قرآن کی نظر میں سمجھدار ہیں کہ وہ سب کے سامنے رقم دے رہے ہیں، سمجھ میں آئے گا، وہ قرآن کی نظر میں سمجھدار ہیں۔ اور نمبر 9، برائی کے بعد جیسے کوئی برائی ہو گئی ہم سے تو فوراً کوئی نیکی کر لے۔ نیکی کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے فوراً توبہ کر لے، تو توبہ کرنے والا بھی قرآن کی نظر میں سمجھدار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 9 طرح کے سمجھدار ہوئے۔ نمبر 1، جب عالم ارواح میں رب کو رب سمجھا ہے تو دنیا میں بھی اللہ ہی کو اپنا پروردگار سمجھنا۔ نمبر 2، معاہدے نہ توڑنا، یہ منافق کی نشانی ہے، ہم لوگ مومن ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 4، اللہ کی خشیت رکھنا۔ نمبر 5، آخرت میں ہونے والے حساب سے ڈرتے رہنا۔ نمبر 6، صبر کرنا۔ نمبر 7، نماز قائم کرنا۔ نمبر 8، راہ خدا میں خود دل کھول کر علانیہ یا چھپ کر خرچ کرنا۔ اور نمبر 9، برائی کے بعد فوراً نیکی کر لینا یعنی توبہ کر لینا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئے قرآن کی نظر میں سمجھدار۔ قرآن کی نظر میں بیوقوف کون؟ قرآن کی نظر میں کن پر اللہ نے لعنت کی؟ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دور ہونا۔ وہ کون؟ وہ 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، جو اللہ کے عہد کو یاد نہیں رکھتے یعنی رب کو رب نہیں سمجھتے۔ نمبر 2، رشتے ناتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد کیسے مچاتے ہیں؟ مثلا 2 بھائی آپس میں بہت محبتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اب اس نے بیچ میں آگ لگا دی، یا کوئی ایسا کام کرنا جو دوسروں کے لیے بھی یعنی وحشت کا ذریعہ بن جائے، کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے آباد رشتے ٹوٹ جائیں، یہ ساری چیزیں فساد کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو سمجھ گئے اتنا؟ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ خود ہی مطلب سمجھتے چلے جائیں گے۔ فرمایا پہلی نشانی عقل مندوں کی، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور آپس کے اقرار کو نہیں توڑتے۔ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں اور رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ويدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، کوئی برائی ہوئی فوراً نیکی توبہ کر دی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی کیا ہے؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ صرف ہم نیک نہ بنیں، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں، اپنے بیوی بچوں، اپنی بیوی کی طرف بھی توجہ دیں۔ ہمارے گھر میں کوئی کام خلاف شریعت ہو رہا ہے اس کو روکیں تاکہ ہم سب جنت میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور فرشتے جنت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے آئیں گے اور کہیں گے تم پر رحمت ہو۔ یہ فرشتے کہیں گے جنت میں جانے والوں سے کہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر تو خوب گھر ہے۔ آگے فرمایا بیوقوف کون ہے؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اور وہ لوگ جو اللہ سے مضبوط عہد کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور رشتہ داروں کو توڑتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے، اور وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں ویقدر تنگ کر دیتے ہیں۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور اگر وہ دنیاوی زندگی پر خوش بھی ہو گئے تو یاد رکھو ومن حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیاوی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور حق کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟
اللہ کے قبضۂ قدرت میں. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ارے ہم تو کیا نبی بھی ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے پھر اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. اسی کو فرمایا. اور جو ہاں رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھا دیتے ہیں. آگے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اور جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل یاد الہی سے آرام پاتے ہیں. یہاں ذکر اللہ سے مراد قرآن کریم ہے. ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ قرآن کریم سکون کا ذریعہ ہے. اگر قرآن کریم سے وحشت ہو رہی ہے، پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، قرآن کریم سمجھنے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہو رہی، یہ علامت ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے. ورنہ قرآن پڑھا جائے اور قرآن پڑھا جائے اور غفلت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن. جیسے کہ تفسیر بصری میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو، آگاہ رہو، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. بس سمجھ میں آئی؟ اب اللہ کے ذکر میں درود شریف بھی شامل، نماز بھی شامل، قرآن کی تلاوت بھی شامل، استغفار بھی، موقع مال کی مسنون دعائیں بھی. بلکہ میرے شیخ حضرت مولانا صلاح الدین صاحب فرماتے ہیں جو چیز بھی اللہ سے جوڑ دے وہ ذکر میں شامل ہے. بس سمجھ میں آئی؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اور جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد ہم نے تمہیں اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو. اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، کہہ دو کہ وہی تو میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور جیسے قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، سمجھنے کی بھی کتاب ہے. قرآن کے حق ہیں. ایک تو قرآن پر ایمان رکھنا، یہ کتاب اللہ کی طرف سے. نمبر 2 قرآن کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرنا. نمبر 3 قرآن کو پڑھنا تجوید کے ساتھ صحیح. بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو، ایک ہے جل جیم کے ساتھ جل، اس کے معنی ہوتے ہیں بڑا ہونا، اللہ جل جلالہ. ایک ہے زا کے ساتھ ذل، اس کے معنی ہوتے ہیں پھسل جانا. کتنے معنی بدل گئے؟ ایک ہے غل واق کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں گمراہ ہو جانا. ایک ہے ذل رال کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں ذلیل ہو جانا. ایک ہے غل، اس کے معنی ہوتے ہیں سائے میں آنا. دیکھو سب ایک جیسا ہی لگ رہا ہے، لیکن اگر تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوا معنی بدل کے نماز فاسد ہو جائے. وانفقوا وانفقوا، زبر زیر کا فرق ہے. وانفقوا یعنی انہوں نے خرچ کیا، وانفقوا یعنی تم خرچ کرو. کہاں معنی بدل ہے نا؟ اس لیے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری. اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے، اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا جیسے مکتب کی شکل میں، درس قرآن کی شکل میں، یہ سب کے سب قرآن کے حقوق ہیں. بس سمجھ میں. آگے جو آیت ہے اس کا ایک واقعہ ہے. ایک دفعہ عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد، اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں اور آپ کی خوشی اس بات میں ہے کہ ہم آپ کے پروردگار کو اپنا پروردگار سمجھیں، آپ کی اتباع کریں، تو آپ ہمارا ایک چیلنج قبول کرو. وہ کیا کہ جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے نا، آپ اس قرآن کے ذریعے سے مکہ میں جو پہاڑ ہیں ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دو. مکہ میں جو پہاڑ ہیں ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دو اور کہیں اور بھیج دو، تاکہ مکہ کی زمین اور چوڑی ہو جائے اور مکہ کی سرزمین پھٹ جائے، تاکہ اس میں سے نہریں اور چشمے وغیرہ جاری ہو جائیں اور اس میں ہم درخت لگائیں، کھیتیاں لگائیں، باغات لگائیں. اور جس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو اپنے ان کے تابع کر دیا تھا، آپ کے قرآن کے ذریعے سے ہوا کو ہمارے تابع کر دیجیے. اس لیے کہ جو ہم لوگ ملک کے شام جاتے ہیں وہ جلدی جا کے جلدی آ جائیں گے، ہمارا وقت بھی بچے گا. اگر آپ کر سکتے ہیں تو قرآن کے ذریعے سے ایک کام کر کے بتائیں، ہم حق قبول کر لیں گے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31. بعض صحابہ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول آج تو کر کے بتا دیجیے تاکہ یہ لوگ حق قبول کر لیں. تو یہ آیت پوری نازل کی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا. مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں. تو کیا مومنوں کو اسے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا، اور حق کا انکار کرنے والوں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے. بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ فرمایا بل للہ الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد. آگے والی جو آیت ہے اس کا خلاصہ 1 سے 2 منٹ میں ہوئی ہے. اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی، اگر آپ کو ستایا گیا تو آپ سے پہلے انبیاء کو ستایا گیا ہے، اس لیے بات یاد رکھنا چاہیے جو نبی کے کام کو لے کر کھڑا ہوگا اس کو ضرور ستایا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امامت کرنا بھی نبی کا کام، کہ نبی امام الانبیاء تھے. مکتب پڑھانا بھی نبی کا کام، جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے وہ بھی نبی کا کام، خانقاہوں کی محنت وہ بھی نبی کا کام، لوگوں کی مدد کرنا وہ بھی نبی کا کام. تو جو نبی کے کام کو لے کر اٹھے گا، جیسے نبی پر آزمائش آئی ان پر بھی آئے گی، تو ثابت قدم رہتی ہے. اور بات کی جو آیت ہے اس کا خلاصہ یہ اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ تم جن لوگوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، جن کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، ان کو یہی نہیں معلوم کہ تم نے ان کو سجدہ کیا. تم ان کو پکارو تو صحیح، وہ تمہاری کسی بات پر لبیک کہتے ہیں. اس لیے ہرگز میں آپ کو بہت تاکیدی بات کہتا ہوں، اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی کام ہمارا نہیں نکل رہا ہے، ہمیں کسی مزار پر جانے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. یہاں بیٹھ کر آنسو بہائیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارا اپنا یقین میں تو مضبوط ہونا چاہیے نا. یقین کی کمزوری ہے کہ بندہ ایک در کو چھوڑ کے ہزاروں در پہ پڑا رہتا ہے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے اور گمراہی مقدر میں آ جاتی ہے. اس لیے بچتے رہیے، اللہ سے مانگتے بھی رہیے. اور ایک بات یہ بھی بیان کی گئی، بہت سی مرتبہ بندہ ہے نا غلط راستے پر ہوتا ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے. بہت سی مرتبہ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے اور پھر شان بھی دکھاتا ہے کہ میں ہوں، بولو کون میرا مقابلہ کرے گا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ جب جس کو گمراہ کر دیتے ہیں نا اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا.
بس یہی باتیں آگے والی آیت میں بیان کی گئی ہے. میں ترجمہ کرتا ہوں, آپ بات سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, پھر تفسیر مکمل ہو جائے گی. فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق ہوتے رہے ہیں. اے نبی, اگر آپ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے تو ہم نے تو حق کا انکار کرنے والوں کو مہلت دی, پھر پکڑ لیا, سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. اور تو کیا جو اللہ ہر متنفس کے اعمال کا نگران اور نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم اور بے خبر ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں. ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم ایسی چیز بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا؟ یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تکلیف کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے راستے سے روک لیے گئے ہیں, اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا. اور ان کو دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے, اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ عقل مند کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 9. بے وقوف کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3. جو نبی کے کام کو لے کر کھڑا ہوگا اس پر تانے کسے جائیں گے, اس پر آزمائشیں آئے گی. اچھا کریں گے تو بھی لوگ گالیاں دیں گے, برا کریں گے تو پھر تو سیدھا جہنم میں پھینک دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ثابت قدم رہنا, یہ سبق ہے. اور ایک سبق کیا ملا؟ غلط راستے پر چل رہے ہیں, اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے. ایک آدمی غلط کو غلط شان کے ساتھ ثابت کرتا ہے, اس کے لیے گمراہی مقدر کر دی جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کی نظر میں جو سمجھدار ہے انہیں سمجھداروں میں ہمارا بھی نام شامل فرمائے, اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں اللہ ان سب سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.